बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान हना यूसुफ। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने साथ जुड़े लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए और अपने साथ साथ कोशिश कीजिए कि दूसरों के लिए भी आप आसानियां पैदा करें ताकि आपकी अपनी ज़िंदगी आसान हो जाए। रोज़ाना मुझे ये बात अच्छा लगता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम जो यहाँ चीज़ें डिस्कस करते हैं कहीं ना कहीं किसी के ज़हन में अगर थोड़ी सी भी बात रह जाएगी तो असर तो रखेगी और फिर उसका असर का अच्छा खासा आपको रिएक्शन भी नज़र आएगा। सो ये वो चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत भी रखती हैं और हमें दूसरों के करीब रखती हैं। आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ, खबरों की तरफ भी होंगे, हमारे मेहमान भी आगे चल के ज्वाइन करेंगे और इसके साथ साथ जिनकी बर्थडे है हमने उनको भी विश करना है, लेकिन इसके लिए भी आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। हम 11:05 पर इंशाल्लाह ये सेगमेंट शामिल करेंगे। अगेन आज है 14 नवंबर, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जा रहा है। ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपने लाइफस्टाइल को कंट्रोल करें। सो ये जो हमारे आज किचन से चाय आई है इसमें भी थोड़ी सी चीनी ज़्यादा है, तो मैं कोशिश करूँगी चाय कम पीऊँ, ये ज़रूरी है। इसीलिए नाश्ता, खाना, लंच इस सब के बगैर मैं रह सकती हूँ लेकिन चाय के बगैर नहीं रह सकती। सो अपने लाइफस्टाइल को इस तरह से मॉडिफाई कीजिए कि चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल तर्क कर दीजिए, हलचल रखिए, वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, तंदुरुस्त रहिए, सेहत वाली ज़िंदगी गुजारिए। रह गई डायबिटीज़ की बात तो इंशाल्लाह आगे चल के हमने प्रोग्राम में डिस्कशन करनी है, डाइट कौन सी लेनी है आपने, ये भी आज आपको बताएंगे क्योंकि आज ही हमने स्पेशल सेगमेंट शामिल किया है। हम तो प्रोग्राम का आगाज़ रोज़ाना की बुनियाद पर आपको पता खबरों से करते हैं, तो आज भी खबरों की तरफ बढ़ेंगे। खबर क्या है? अस्पतालों में वेंटिलेटर मैनेजमेंट सिस्टम के नफाज का फैसला, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड खुसूसी ऐप तैयार करेगा। इंसदादे स्मॉग केस की समाअत, तालीमी इदारों की हफ्ता इतवार बंदिश, दफातर में 2 रोज वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी बनाने की हिदायत, हाईकोर्ट के रिमार्क्स। और इसके बाद शहर में गिरा फरोशी किस हद तक है ये भी आपको बताएंगे। सो ये हैं आज की खबरें। इनकी डिटेल्स के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर, एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोकर साहब और सीनियर रिपोर्टर राउदुल शाद हुसैन साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? खोकर साहब कुछ परेशान लग रहे हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। चलें जी, फिर खबरों की तरफ बढ़ते हैं आज की। और पहली खबर क्या है? अस्पतालों में वेंटिलेटर मैनेजमेंट सिस्टम के नफाज का फैसला किया गया है। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड खुसूसी ऐप तैयार करेगा। एप्लीकेशन की जरूरत क्यों महसूस हो रही है और ये सिस्टम बेसिकली है क्या? खोखर साहब। जी बिल्कुल, इस हवाले से ये बड़ा अच्छा सिस्टम है कि जो अस्पतालों में जो वेंटिलेटर है उनकी एक मैनेजमेंट होनी चाहिए। अब अस्पताल में एक पेशेंट है, उसको वेंटिलेटर की जरूरत होती है लेकिन वो वेंटिलेटर पता चलता है या खराब है या सिरे से है ही नहीं है, तो इस हवाले से कुछ अस्पताल है जहाँ पर फालतू वेंटिलेटर पड़े होते हैं। लिहाजा ये मैनेजमेंट बेहतर करने की जरूरत है ताकि पेशेंट को वहाँ शिफ्ट किया जा सके या वेंटिलेटर को वहाँ शिफ्ट किया जा सके उस अस्पताल में, ताकि पेशेंट की असल में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो पेशेंट की लाइफ है, उससे इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं है। तो पैसे आनी जानी चीज है, हुकूमत करोड़ों अरबों रुपए भी खर्च कर ले तो वो कम है, एक जिंदगी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कह रहे हैं आनी जानी चीज है, तो जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए पैसे सिर्फ आनी चीज है, तो वो आ ही जा रहे हैं उनके पास। बिल्कुल, तो एक जिंदगी जो है वो अरबों रुपए से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अस्पतालों में जो फौरी जो वेंटिलेटर मैनेजमेंट सिस्टम है इसके लिए ऐप तैयार होगी, ये बेहतर है। और दूसरा ये कि हुकूमत को चाहिए कि अस्पतालों में वेंटिलेटर की जो शॉर्टेज है वो भी पूरी करे। ये तो हमने कोविड में देख लिया कि किस कदर जरूरी जी। दूसरी ये बात है कि अस्पतालों का वर्कलोड बहुत बढ़ गया है। अब एक जो म्यू अस्पताल था वो आज से 50 साल पहले 2400 बेड का बनाया गया था। अब वहां पर जो है ना वो रोजाना 2400 की बजाय 10,000 पेशेंट रोजाना आ जाते हैं, तो एक बेड पर, जिसकी वजह से किसी पेशेंट को नो नहीं किया जाता और एक बेड पर 3 मरीज जो है ना लटाने पड़ते हैं। लिहाजा अस्पतालों को नए अस्पताल बनाने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है हुकूमत के लिए यह है कि दूसरे शहर जो है उनको आबाद किया जाए ताकि लाहौर का वर्कलोड कम किया जा सके। ये जो दूसरे शहर है, बूरा, व्याड़ी, सरगोदा, मियांवाली, अटक, जेलम, डीजी खां, राजरपुर, इन शहरों में अस्पताल आबाद किए जाए ताकि वहां के पेशेंट वहां इलाज करा सके, सारे लाहौर शिफ्ट ना हो। अब अगर आप इस वक्त आप लाहौर में आपको मैं जितना मार्जिन दूंगी
گی آپ کی تو خواہشات بڑھتی جا رہی ہیں, یہ سب کچھ ہو سکے گا مجھے صرف بتا دیں, جی اتنی جلدی بالکل, اور پاسبل ہے؟ سارے جو لاہور سے باہر کے جو لوگ ہیں وہ سارے لاہور میں آ رہے ہیں, لاہور میں نئی آبادیاں بن رہی ہیں, نئے سوسائٹیاں بن رہی ہیں, اور لاہور میں لوگوں کو سانس لینا مشکل ہو رہا ہے. اور پولوشن کا مسئلہ دیکھیں, سموک کا مسئلہ دیتے, آپ رستے میں آتی ہوئی مجھے ٹریفک کا مسئلہ پڑا صبح کہ رستے میں ٹریفک بلاک ہے. اب صبح صبح کون سی ٹریفک بلاک ہوتی ہے, لیکن صبح صبح بھی ٹریفک بلاک ملی. اب اس وجہ سے یہ تو دوسرے شہر آباد کرنے کی ضرورت ہے, دوسرے شہروں میں روزگار کے موقع پیدا کرنے کی ضرورت ہے, دوسرے شہروں میں ہسپتال تعلیمی ادارے بنانے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ لاہور کا ورک لوڈ کم کیا جا سکے. آپ تو ہر خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, آپ تو شروع ہی ہو گئے ہیں. یہ ہسپتالوں سے بات شروع ہوئی تھی, یہ کام ہی ہو جائے بڑی بات ہے. کھوکھر صاحب آپ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. راؤ صاحب یہ اپلیکیشن کیا کرے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ بہت ایک اچھا فیصلہ کیا ہے پنجاب گورنمنٹ نے, اور اس سینس میں کہ بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس وقت جب کوئی ہسپتال سے فون آتا ہے. ویسے تو ہر طرح کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ان کے لیے کوئی ان کی داد رسی ہر معاملے میں کر سکتے ہیں, لیکن بہت سارے اس وقت تکلیف ہوتی ہے جب ہسپتالوں سے کوئی فون کرتا ہے کھڑا ہوا کہ ہمارے لیے وینٹیلیٹر دستیاب نہیں ہے. کوئی وینٹیلیٹر ابھی یہ 2 months ago چلڈرن ہاسپٹل کا ایک واقعہ ہے کہ میرے کزن کی بیٹی تھی, اور بالکل چھوٹی بچی 4-5 سال کی, اور اس کے لیے وینٹیلیٹرز کے لیے ہم نے کافی کوشش کی لیکن دستیاب ہی نہیں تھے. حقیقت یہ ہے کہ دستیاب ہی نہیں تھے. بڑا دل دکھتا ہے, بڑی کوشش کی. یہ میں آپ بھی تھی کوئی پہلی مرتبہ کی نہیں بتا رہا, یہ اکثر ہوتا ہے کہ جیسے کہ لوگ ہمیں ریلیف کی نظر سے ہماری طرف دیکھتے ہیں تو کہ شاید ہم ان کی ریلیف کے لیے کوئی کردار ادا کر سکیں. تو اس لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ لمحہ وہ ہوتا ہے جب کسی ہسپتال سے فون آتا ہے کہ فلاں جگہ پر ہیں اور پیشنٹ کو ٹریٹ نہیں صحیح طرح سے کیا جا رہا, یا ادویات کی قلت ہے, یا کوئی جو ڈاکٹر ہے وہ دستیاب نہیں ہے, یا پھر وینٹیلیٹرز اگر خدا نخواستہ آئی سی یو میں جانے کی ضرورت پڑی ہے تو وہاں پر آئی سی یو میں یا جو سی آئی سی یو ہے اس میں اگر جانے کی ضرورت ہے تو وہاں پر وینٹیلیٹرز کی دستیابی ایک کوسچن مارک رہتا ہے, کیونکہ ورک لوڈ زیادہ ہے. کھوکھر صاحب نے نشاندہی بھی کی ہے, بڑے 120 کی سپیڈ سے کھوکھر صاحب نے کوشش کی ہے کہ تمام مسائل کی نشاندہی کریں, اور اس کے بعد پھر اب آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہمیں جس طرح سے ہمیشہ سے کوشش بھی کرتے ہیں کہ پرپوزل ان کی اچھی ہے کہ جو دوسرے شہر ہیں خاص طور پر ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں تو ہر طرح کی فیسلٹی لاہور کے برابر ہونی چاہیے. یہ 9 ڈویژنل جو ہیڈ کوارٹرز ہیں, اب شاید 10 ہیں چونکہ گجرات بھی ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں شامل ہے, اور 10 اگر مقامات پر آپ دیں تو آپ پھر ایکسیس آسان بناتے ہیں, رسائی آسان ہوتی ہے اضلاع کی اپنے ہیڈ کوارٹرز میں آنے کی. تو ایپ پر واپس آنا پڑے گا, بیکاز اس سے یہ فائدہ ضرور ہوئے گا کہ اگر کسی ہسپتال میں 4 وینٹیلیٹرز ہیں تو وہاں پر کسی پیشنٹ کو شفٹ کیا جا سکے, اس کی دستیابی کا علم ہوگا. اور ظاہر ہے اب سارا آٹومیشن پہ سسٹم نے جانا ہے مستقبل قریب میں. دنیا تو ویسے جا چکی ہے, ڈیکیڈز اگو ہی دنیا جا چکی ہے, لیکن ہم ابھی بھی بہت پیچھے ہیں. ہم کہہ دیتے ہیں دیر آیت درست آیت, اچھا اقدام ہے, لوگوں تک اس کے ثمرات پہنچے. انشاءاللہ پھر ہم اس خبر کو دوبارہ ڈسکس کریں گے. ابھی ایک اور خبر ہے, وہ یہ ہے کریم بلاک تک کھاڑک سگنل فری منصوبہ ہے, فل ہائٹ انڈر پاس بنے گا. راؤ صاحب کتنی اس کی ضرورت تھی اور ٹریفک میں یہاں پر کیا بہتری؟ ایگزیکٹلی میں تھوڑا سا اس پہ ماضی میں آپ کو لے کے جاؤں گا. 2016 میں یہ فیصلہ ہوا تھا. 2015-16 میں جب لاہور شہر میں مختلف مقامات پر یہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا تو جب یہ فیصلہ ہوا تھا کہ یہاں پر بھی انڈر پاس بنے گا تو میں اس میٹنگ میں موجود بھی تھا. اور اس کے بعد پھر یہ تاخیر کا شکار ہوتا گیا, تاخیر در تاخیر. پھر سابق صوبائی وزیر محمود الرشید صاحب نے کوشش کی, لیکن وہ ایسے بے اختیار وزیر تھے کہ وہ اپنے حلقے میں, یہ ان کے حلقے میں آتے, اور اپنے حلقے میں ایک انڈر پاس نہیں بنوا سکے. وہ اس قدر, وہ ویسے تو وہ اپوزیشن لیڈر بھی رہے ہیں اور بڑے سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے رہے ہیں, وزارت اعلیٰ کے امیدوار بھی اپنے آپ کو سمجھتے تھے, لیکن ان کی جو کل وقت تھی ان کے اختیارات کی وہ یہ ہے کہ وہ ایک انڈر پاس نہیں بنوا سکے. اب ہو یہ رہا ہے کہ چونکہ پچھلے جو پیکو روڈ ہے, اگر اس کو فیروزپور روڈ سے ہم ملاتے ہیں تو یہ آلموسٹ سارا اب جناح ہسپتال تک بلکہ کریم بلاک تک سگنل فری, اور کریم بلاک پر اب اگر آپ گزرتے ہیں, چونکہ میرا بھی
فریکوینٹلی وہاں سے گزرنا ہوتا ہے اور ٹریفک کا فلو بہت زیادہ ہے. کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل, میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے لاہور میں کتنے انڈر پاس بنانے ہیں. آپ بیدیا روڈ پر بن رہا ہے, گلبرگ میں بن رہے ہیں, یہ اکبر چوک بن رہا ہے. اب دیکھیں یہ 2 ارب روپے لاگت آ گئی ہے. 2 ارب روپے تو پورے ضلع کی سڑکیں بن سکتی ہیں. ابھی تو آپ ٹریفک کا رونا رو رہے تھے, 2 ارب ٹریفک کے لیے بھائی ضرورت ہوتی ہے. اور بھائی ابھی تو آپ رونا رو رہے تھے ٹریفک کا. ابھی آپ نے کہا کہ صبح آتے بڑے شہروں کی بڑی ضروریات ہیں. اس کے لیے یہ ہے, اس کے لیے آپ اندازہ لگائیں, خود ہی ابھی خود ہی بات کر رہے تھے کہ میں ٹریفک بڑی مجھے مل گئی. تو ٹریفک کی روانی کو بہتر کرنے کے لیے انڈر پاسز اور فلائی اوور ضروری ہیں. اس کے لیے ٹریفک مینجمنٹ سسٹم بہتر کیا ٹریفک مینجمنٹ سسٹم کیسے بہتر ہوگا؟ اضافی وارڈن تعینات کیے جائے, اس کے لیے زیادہ زیادہ ڈیورشنیں لگا دی جائیں. اور بھائی 25 لاکھ گاڑیاں چلتی ہیں اس شہر میں, زیادہ زیادہ کٹ لگا دیے جائیں. 25 لاکھ گاڑیاں ہیں. اب اتنے 2 روپے سے پورے ضلع کی سڑکیں بن سکتی ہیں. آپ ایک ضلع کا پورا بجٹ اٹھا کر ایک فلائی اوور کو دے رہے ہیں لاہور میں. اب دیکھیں سارے کام لاہور میں ہی ہونے ہیں, باقی شہر کا یہ آپ کا پورا باقی پنجاب کہاں جائے؟ کھوکھر صاحب کی یہ بات درست ہے. باقی پنجاب کہاں جائے؟ آپ راجر پور دیکھیں, لوگوں کو پینے کے لیے پانی نہیں ملتا. ڈی جی خان دیکھیں, تونسا دیکھیں, میاں والی دیکھیں, بکر دیکھیں, اٹک دیکھیں, چکوال دیکھیں, جیلم دیکھیں, ادھر علاقے دیکھیں, آپ گوجرا دیکھیں, ٹوبا ٹیک سنگھ دیکھیں, بورا دیکھیں, حاصل پور دیکھیں, ویاڑی دیکھیں, وہاں پر لوگوں سے پینے کے لیے صاف پانی. اب 2 روپیہ جو ہے اور 2 روپے ایک فلائی اوور پر لگائیں گے. چلے آپ بورے والا میں نا نشاندہی کر دیں. ضلع میں پروگرام کی وساطت سے پروگرام کی وساطت سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں, پانی پی لیں. ہم چیف منسٹر صاحب کو پروگرام کی وساطت سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بورے والا میں اگر کہیں ضرورت ہے تو بالکل بننا چاہیے. پانی پی لیں. اگر ملتان میں کہیں پہ ضرورت ہے تو بات کا آغاز آپ نے کیا تھا کہ صبح آتے ہی ٹریفک جام. تو ٹریفک مینجمنٹ بھی تو کچھ چیز ہوتی ہے, وہ بہتر کریں. وارڈن اضافی لگائیں, ڈیورشنیں لگائیں, کٹ لگائیں, اس کے لیے متبادل راستے تیار کریں, وہ متبادل سڑکیں بنا لیں. کھوکھر صاحب بات کر رہے ہیں, جہاں تھوڑی سی ٹریفک جام ہو وہاں فلائی اوور بنا دیا جائے. کھوکھر صاحب بات کر رہے ہیں, بنانے سے لاہور کا جو قدرتی حسن ہے یہ بھی خراب ہو جائے گا. کتنے کا فلائی اوور بنائیں گے, ہر چوک میں فلائی اوور بنائیں گے, ہر چوک میں فلائی اوور بنائیں گے, ہر چوک میں انڈر پاس بنائیں گے. منیر نیازی فلائی اوور کو دیکھیں نا 2 روپے کا بجٹ ہے. 2 روپے چھوٹی چیز نہیں, ٹوٹل جو ہے 320 روپے کا 4 مہینے کا ترقیتی بجٹ ہے, اس میں سے 2 روپے اس پر لگ کے باقی بات آپ جو کر رہے ہیں نا, دوسری بات کہ باقی جگہوں پر بھی ہونا چاہیے, ایگری کرتے ہیں, لیکن آپ خود بتا دیں کہ لاہور میں کتنے لوگ آ کے رہ رہے ہیں. آپ ہمارے کیوں رہ رہے ہیں لاہور میں اتنے آ ایک کر؟ منٹ, آپ دوسرے شہروں کو کیوں آباد نہیں کرتے؟ دوسرے شہروں میں روزگار کے موقع کیوں پیدا؟ یہ خود آپ دوسرے شہروں میں پوچھیں کہاں سے ہیں, دوسرے شہروں میں ان سے خود پوچھیں. دوسرے شہروں میں ایجوکیشن ہیلتھ. اچھا آپ صحافت کیوں نہیں بورے والا میں کرتے؟ سارے لوگ جو آ کے یہ خود کیوں نہیں بورے والا میں کیوں نہیں صحافت کرتے؟ یہ کیا لینے آئے بورے والا میں روزگار ہوتا تو لاہور میں کبھی لاہور میں نہ کیا آتا. لینے آئے میں کبھی لاہور میں نہ آتا. جب میرے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے لاہور ہے, بچوں کی ایجوکیشن ہو جانی ہے, میرے واپس بورے والا چلا جانا ہے. میں نہیں لاہور میں رہنا. سارا کچھ لاہور میں کر کے لاہور سے, یہی تو مسئلہ ہے, شہروں کو بات کریں. یہی تو مسئلہ ہو رہا ہے لاہوریوں کے ساتھ. سارا بجٹ لاہور پر بچوں کو پڑھاتے ہیں, لکھاتے ہیں, کام یہاں کرتے ہیں, پیسے یہاں کماتے ہیں, اور برا بھی لاہور کو کہتے ہیں. پیسے بھی لاہور پہ لگے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. اکبر چوک بھی فلائی اوور بنا دیا گیا, ہر جگہ فلائی اوور بن رہے ہیں. تو نہیں بننے چاہیے. دوسرے شہروں کو 25 لاکھ گاڑیاں چل رہی ہیں, دوسرے شہروں کو بات کریں. 25 لاکھ گاڑیاں چل رہی ہیں. شہر بات کریں, لیکن اب جو دوسرے شہروں کے باسی ادھر آ کے رہ رہے ہیں, خود آپ کہاں سے ہیں؟ وہ کیوں رہ رہے ہیں؟ خود کہاں سے ہیں؟ آپ دوسرے شہروں کی جب آباد نہیں کریں گے تو یہ صحافت ادھر جا کے کریں, یہ بورے والا میں جا کے صحافت کیوں نہیں کرتے؟ ان سے پوچھیں نا. لاہور کے جو ریجنل رہائشی ہے وہ 25% ہے, 75% باہر کے لوگ آئے ہوئے ہیں. 75% باہر کے لوگ آئے ہوئے ہیں. تو چلے جائیں نا باہر, آپ کیوں پہلے آئے آپ خود جائیں نا. جب روزگار یہاں ہوگا, تعلیم یہاں ہوگی, صنعت یہاں ہوگی, صحت یہاں ہوگی, سب کچھ یہاں ہوگا, تو پھر لاہور یہاں لوگ آئے. ہاں تو آپ کیوں نہیں جا رہے پھر بورے والا؟ نہیں, اب وہ کہہ رہے ہیں سب کچھ یہاں ہے تو پھر اس لیے یہاں ہے. بوری ہے, کیا کریں؟ بورے والا میں مسئلہ ہے. تو آپ لوگوں کی وجہ سے رش ہوا ہے. میری چچی تھی, اس کو دل کی بیٹری پڑنی تھی, وہ ملتان گئی ہے دل کی بیٹری ڈلوانے کے لیے. اگر آپ بورے والا کے اسپتال کو اتنا اپ گریڈ کر دیں تو لوگوں کو ملتان نہ جانا پڑے. میرے آدھے گاؤں کے پیشنٹ جو ہے وہ لاہور علاج کے لیے آتے ہیں. میں بورے والا کا اسپتال بیاری کا اسپتال آباد کریں, آپ ہر تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کو آباد کریں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مجھے ویسے شروع میں ہی لگا تھا آج کھوکھر صاحب کچھ غصے میں. آپ دیکھیں وینٹیلیٹر ہے, آپ بورے والا میں وینٹیلیٹر ملے گا اسپتال میں, تحصیل ہیڈ کوارٹر میں بتائیں کسی بھی تحصیل ہیڈ کوارٹر میں وینٹیلیٹر ملے گا؟ دل کا علاج ہوگا, گردے کا علاج ہوگا, میں بھی نہیں ملتا وینٹیلیٹر. اب آپ یہ نہ کہیں, یہاں پہ حالات بھی آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہی ہیں. بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد اگلی خبر کی طرف آئیں گے. ذرا پانی میں اور منگوا لوں, بریک کے بعد جوائن کرتے ہیں.
वेलकम बैक वंस अगेन। एक और अच्छा मेरे ख्याल से ये कदम उठाया जा रहा है। सनती तरक्की और सरमायाकारी के लिए वन विंडो ऑपरेशन सिस्टम का मास्टर प्लान तैयार किया गया है। वजीर आला की वन विंडो ऑपरेशन के सिस्टम से मुतल्लिका अमूर जल्द तय करने की हिदायत। लॉन्ग टर्म SOPs बनाए जाएंगे। इससे फायदा क्या होने वाला है खोकर साहब? जी बिल्कुल, इस हवाले से ये बताऊं कि ये वज़ीर आला पंजाब का बड़ा ही ऐसा कदम है, अच्छा कदम है कि जो बाहर से बिजनेसमैन आते हैं या पाकिस्तान के जो बिजनेसमैन जो कारोबार करना चाहते हैं तो उनको उनको 17 महकमों का NOC जो है वो एक विंडो में अल्फला बिल्डिंग में एक सेंटर बनाया गया है। वहां पर 17 महकमों का NOC मिलेगा। तो एक विंडो में आप अप्लाई कर देंगे और वो हुकूमत महकमा इंडस्ट्री एहसान भुट्टा जो है वो कोऑर्डिनेट करेगा। एहसान भुट्टा सेक्रेटरी इंडस्ट्री जो है उन्होंने ये सारा किया है और वहां एक जगह आपने अप्लाई करना है वन विंडो अल्फला बिल्डिंग में और वहां पर तमाम महकमों का आपको विदिन 1 वीक या 3 दिन या 7 दिन जितना टाइम रखा होगा उस टाइम में आपको तमाम का NOC मिल जाएगा। आप अपना कारोबार शुरू कर सकेंगे और इस वाले से जो FBR है उसके साथ भी वहां पर कोऑर्डिनेशन होगी और फेडरल गवर्नमेंट के जो अदारे हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन होगी और 17 महकमों का NOC जो है ना एक बिल्डिंग में एक छत तले आपको मिलेगा। आपको दफ्तरों के धक्के खाने नहीं पड़ेंगे और ना आपको जाना पड़ेगा। देखिए ये ना बड़ी मर्तबा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पे ये शुरू किया गया। आपने तो बात नाउमीदी से शुरू की है। आपको क्या लगता है पॉसिबल नहीं हो सकता? कर रहा हूं कि मैं विटनेस हूं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पे बहुत मर्तबा हमने ये कोशिश की है कि इस तरह का कोई ना कोई जो है वो कोई प्रोग्राम शुरू करें और फिर उसके बाद ये वन विंडो अब पहली मर्तबा आ गया। वन विंडो सेल LD में भी है जहाँ पे सबसे ज्यादा वज़ीर आला पंजाब गए हैं। वहाँ पे रेशो चेक करेंगे क्या है। सही कह रहे हैं। वहाँ पे अच्छा, कितने लोगों को रिलीफ मिल रहा है। वहाँ पे हालत ये है कि इन दोनों को कंपैरिजन नहीं कर सकते। वहाँ वर्कलोड ज्यादा है LDA में। सिर्फ मैं अच्छा जब एक वन विंडो सेल बनेगा जिसमें पूरे पंजाब का होगा, एक सिर्फ लाहौर का अगर आप बात करें LDA की तो वो तो हम मीट कर नहीं पा रहे। वहाँ पे सबसे ज्यादा दौरे किए हैं, बेहतर भी हुआ है काम, लेकिन अगर आप कहें कि आइडियल है तो वो आइडियल नहीं है। आज भी एजेंट माफिया है वहाँ पर। बस जिस दिन DG साहब ने जाना होता है उस दिन शायद बेहतर सूरत हाल लग रही हो, लेकिन उसके अलावा आप NOC अप्लाई करें और उसके बाद फिर इंतज़ार करते रहें। किस्मत या नसीब वाला सिस्टम है वहाँ पे। अल्लाह करे कि ये जो वन विंडो ऑपरेशन है ना ये इस तरह का ना हो, इस पे चेक भी हो। खिदमत मराकज़ हैं, इनमें जो बिल्डिंग प्लान हम बात करते हैं ना गैर कानूनी तामीरात की, वो क्यों गैर कानूनी तामीरात होती हैं? उसमें जो स्टाफ है बेशक वो LDA का हो या MCL का, वो जानबूझकर ऐसे ऑब्जेक्शंस लगाता है और नक्शा अप्लाई करने वाले को नाकों चने चुभवाए जाते हैं और उसके इतने कीड़े निकाले जाते हैं उसमें से, उसका सीधे सीधे काम में से कि उसको वो बेचारा मजबूर हो जाता है। कंस्ट्रक्शन उसने शुरू करके तो साथ में नक्शा अप्लाई किया होता है, कंस्ट्रक्शन उसकी ख़त्म भी हो जाती है लेकिन उसका बिल्डिंग प्लान अप्रूव नहीं होता जब तक आप समझते हैं कि जब तक जो अकाबरीन हैं या जो ऑफिसर्स हैं जब तक उनको वो प्रॉपर तरीके से मिल ना लें, नक्शा अप्रूव नहीं होना, जो मर्जी कर लें आप। इसी वजह से ये बुनियादी वजह है गैर कानूनी तामीरात के बढ़ने की। अच्छा वो गैर कानूनी नहीं होती, सिर्फ उनको इतना खवार किया जाता है कि वो मजबूर होते हैं, कंस्ट्रक्शन तो करनी है, अगर किसी ने काम शुरू किया है तो वो तो उसका काम तो जारी रहेगा, लेकिन वो कहता है कि मैं हर तरह की फीसें देने के लिए भी तैयार हूँ। एक मिसाल के तौर पे ये दे रहा हूँ कि उसमें भी टाइमलाइन हमने रखी हुई है कि इतने रोज़ में ये जो निशानदेही होगी, इतने रोज़ में ये काम होगा, इतने रोज़ में पटवारी से निकल आएगा, इतने रोज़ में जो क्लर्क है उससे निकल आएगा, इतने रोज़ में जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर है वो अपना काम मुकम्मल करेगा, इतने रोज़ में MOP अपना काम करेगा, ZOP अपना काम करेगा, इतने रोज़ में जो MOP है अगर उसके रिलेटेड है तो वो करेगा, या CO है तो उसके, तो वो सारी टाइमलाइंस तय हैं लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं होती। ऑब्जेक्शन लगाते हैं, ऑब्जेक्शन लगाने के बाद फिर अल्लाह करे कि यहाँ पर ऐसा सिस्टम ना हो, यहाँ पर चेकलिस्ट जो है वो पहली फुर्सत में चेकलिस्ट दी जाए और फाइल ही तब जमा की जाए जब वो चेकलिस्ट के मुताबिक तमाम डॉक्यूमेंट्स आप लगा दें। वैसे ये खिदमत मराकज़ पर भी ऐसा ही है, लेकिन उसके बावजूद जो कीड़े निकालने वाले और जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स का या इस तरह के अमले का जो प्लानिंग का स्टाफ है, टाउन प्लानिंग का, उनका जो रवैया है या उनके अदम ताउन की वजह से जो ताउन तो करते हैं लेकिन और तरीके से करते हैं। जाहिर है इस रविश को भी थोड़ा आपको देखना है। अब ये बड़ा जबरदस्त, क्योंकि
جو صنعتی ترقی ہے نا وہ ایک ایسا ٹول ہے جو آپ کے روزگار کے معاملات میں سب سے زیادہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہو سکتا ہے، آپ کے ملک کے لیے، آپ کے صوبے کے لیے، آپ کے شہر کے لیے یا قصبے کے لیے. کیونکہ اگر 4 ایکڑ پر ایک فیکٹری لگتی ہے تو اس 4 ایکڑ کی فیکٹری میں تقریباً 10 سے 12 ہزار لوگوں کو روزگار ملتا ہے. بلا شبہ. اور ویسے اگر 4 ایکڑ کی کاشت کی بات کریں تو وہ اس کی بھی کیلکولیشن آپ دیکھ لیں تو 4 ایکڑ میں میکسیمم آپ کو جو گندم ملے گی وہ 150 من ہوگی، اور 150 من میں سے وہ 50 من ظاہر ہے جس کی زمین ہے اس کو رکھنی پڑتی ہے، اور باقی 100 من وہ بھی 4 ماہ کا گیپ ہے. یعنی اناج تو ضرور پیدا ہوگا، اس سے فصل ضرور ملے گی، مگر اس کے پیرالل اگر فیکٹری لگتی ہے وہیں پر تو اسی علاقے میں جہاں پر بھی لگتی ہے، یہ جو فیکٹری ایریاز ہے وہاں پر جاب لیسنس کا اتنا ایشو نہیں ہے. صحیح. فیکٹری ایریاز میں جہاں پہ بھی ہے کیونکہ وہاں پہ روزگار ہے. تو روزگار کے مواقع فراہم کرنے میں، صنعتی ترقی میں یہ ایک سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پر وہ جو روایتی اہلکار ہیں ان کو نہیں بٹھانا چاہیے. بالکل اس کے لیے جو ریکروٹمنٹ ہے، انیشیٹو لیا جا رہا ہے، اس کے لیے ریکروٹمنٹ میں ایک مثال دے دیتا ہوں. مجھے ایک مثال ضرور دینے دیں. جس طرح سے آپ نے خدمت مراکز پر کریکٹر سرٹیفکیٹ لینے جائیں، جس طرح سے وہاں پر ٹریٹ کیا جاتا ہے نا، اسی طرح کا پیٹرن یہاں پر آپ اڈاپٹ کریں تاکہ فوری ایس ایم ایس بھی آئے. ہم کوشش کریں گے آپ کی تجویز وہاں تک پہنچ جائے اور لوگوں کو اس کا فائدہ بھی پہنچ سکے. بریک کے بعد ہم آپ کو جوائن کرتے ہیں. اسٹے ود اس. خوش آمدید ایک بار پھر سے پروگرام میں. کہیں گے ہمارے پاس خبر کیا ہے. تعلیمی اداروں کی ہفتہ وار بندش، 2 روز گھر سے دفتری کام کی پالیسی بنائی جائے. ہائی کورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. کیا آئندہ 2 ماہ صوبے کو بند کر دیں؟ چھٹیاں دینا اسموک کا حل نہیں، خلاف ورزیوں کو روکنا اصل کام ہے. جسٹس شاہد کریم کے اسموک کیس سے جو سماعت ہوئی اس میں یہ ریمارکس دیے گئے. راؤ صاحب کھوکر صاحب سے پہلے پوچھ رہے ہیں نا، یہ کہتے ہیں ٹریفک بڑی ہے. جی بالکل یہ آنریبل لاہور ہائی کورٹ کا حکم ہے، اور آنریبل لاہور ہائی کورٹ کا حکم سر آنکھوں پر. انہوں نے کہا کہ 2 دن تعلیمی ادارے بند ہونے چاہیے. ویسے بھی جو تعلیمی ادارے ہیں 2 دن بند ہی ہوتے ہیں. پرائیویٹ ادارے ہفتہ اتوار ویسے بھی چھٹی ہوتے ہیں. گورنمنٹ کے اداروں کو چھٹی نہیں ہوتی، اسکولوں کو ان کو بھی چھٹی کر دے، کوئی ایسی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی حرج نہیں ہے. لیکن 2 دن اگر گھر سے دفتری کام کرنے کی پالیسی بنائی جائے تو اس مسئلے میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کا بٹا بیٹھ گیا ہے، وہ کام نہیں کر رہا. وہ انوائرمنٹ کو چاہیے کہ انوائرمنٹ کی کیپیسٹی بلڈنگ بڑھائی جائے تاکہ جو دھواں پیدا کرنے والی چیزیں ہیں ان کو روک تھام کیا جائے. گاڑیاں ہیں، فیکٹریاں ہیں، انڈسٹری ہے، بٹے ہیں، فصلیں جلانے لوگ جلاتے ہیں، ان والے سے جو تدراک کیا جائے. اس والے سے محکمہ ماحولیات نے 4-5 ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں. وہ سارا دن چائے پی کر چکر لگاتی رہتی ہے، کوئی کام نہیں کرتے. فیکٹریوں میں جاتے ہیں، جو ان کو پیسے دیتے ہیں وہاں سے واپس آ جاتی ہے ٹیمیں، ان کو کچھ نہیں کہتے. اور رات اور دن فیکٹریاں جو ہے دھواں پھیلا رہی ہوتی ہے اور کوئی روکنے والا نہیں ہے. اصل بات محکمہ انوائرمنٹ کی جو ہے نا ریسٹرکچرنگ کرنے کی ضرورت ہے، اس کی ریویمپنگ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو دھواں پیدا کرنے، اسموک پیدا کرنے والی جو چیزیں ہیں، جو یہ بٹے ہیں، بہت سارے ابھی نہیں بھی گئے، پھر فیکٹریاں سارے چلے گئے، زگ زیگ پہ ہو گئے، جو 4-5-6 ہیں وہ بند پڑے ہیں. ٹھیک ہے، فیکٹریاں ہیں، فیکٹریاں کے بعد گاڑیاں ہیں، گاڑیاں ہیں دھواں پیدا کرتی ہیں. گاڑیاں بہت ساری شہر میں دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں ہیں. پھر دوسرا سموک پیدا کرنے والی جو لوگ فصلوں کو باقیات کو جلاتے ہیں، تو اس فصلوں کو جلانے کے حوالے سے 5 ضلعوں کے ڈی سی جو ہے ان کو تبدیل کرنے کا آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ وہاں کے ڈی سی ذمہ دار ہے کہ فصلوں کو لوگ کیوں جلا رہے ہیں. یہ سارے اگر کوئی بھی چیز رو دلشاد کی میں بات سے ایگری کر لوں کہ کوئی بھی چیز دھواں پیدا کرنے، سموک پیدا کرنے والی نہیں ہے، تو پھر سموک اتنی آ کیسے گئی؟ یہ آسمانوں سے اتری ہے یا زمینوں سے اگائی ہے؟ میں نے یہ نہیں کہا، میں نے یہ نہیں کہا. کوئی تو چیز ہے. کھوکر صاحب میں نے یہ کہا ہی نہیں ہے. کی بات نہیں سنتے اور اپنی بات دباتے ہیں. آپ نے خود ہی پروگرام میں کہا تھا کہ رو صاحب غلط بولتے ہیں. اب دیکھیں رو صاحب، دیکھیں سموگ آتی پر کہاں سے؟ کوئی تو ایسی چیز ہے جو سموگ پیدا کرتی ہے. کوئی تو ایسی چیز ہے جو سموگ پیدا کرتی ہے. خدا کا خوف کریں، پانی پیئیں، پانی پیئیں. آپ کا ویسے بھی کیسٹ ختم ہو رہی ہے. اور جو دوسرا ماحولیات ہے اس کو چاہیے کہ وہ اقدامات کرے. سب سے زیادہ جو کنٹریبیوشن ہے اسموک کے ایلیمنٹ سے وہ ہے گاڑیوں سے جو خارج ہونے والا دھواں ہے. اور وہ بنیادی وجہ ہے جو ہم فیول استعمال کر رہے ہیں وہ اس قدر ناقص ہے کہ اس کے پارٹیکلز کی زیادہ اسموک میں کنٹریبیوشن ہے، وہ 43% ہے. اب چلیں نیکسٹ اس کے فیز میں. اگر آپ 10 سال پہلے کی بات کریں، 10 سال سے یہ ایشو چل رہا ہے اسموک کا. اس سے پہلے تو ہمیں اسموک کا پتہ ہی نہیں تھا. فوگ کا ضرور سنا تھا، فوگ ہوتی تھی، انہی دنوں میں ہوتی تھی فوگ.
اور سموک کا تو ہم نے سنا ہی نہیں تھا. اچھا اب سموک کا یہ جو 10 سال پہلے والا ایشو جو آج کا ایشو ہے اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ لاہور شہر میں آپ کو ہر گلی محلے میں آپ کو ایک باربیکیو کی بھٹی جو ہے وہ نظر آئے گی. وہ دیکھیں صاحب میں آپ کی بات سے ایگری کر رہی ہوں, بہت بڑی ریزن ہے یہ کوئلہ جل رہا ہے, میں ایگری کر رہی ہوں, کوئلہ پچھلے سال جل بھی ہم نے اس رہا پہ بات ہے. کی تھی. اور ایک طرف تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھٹے جہاں پر اینٹوں کا بھٹا ہے وہاں پر زگ زیگ ٹیکنالوجی ہم نے لگا کے اس کو ہم نے وائٹ کر لیا. لیکن ایشو از دس کہ آپ کے ہاں جو ہر روز ہزاروں من بلکہ ہزاروں ٹن جو کوئلہ بھٹیوں میں تقریباً 27 سے 28 ہزار مقامات ہیں لاہور شہر میں, 27 سے 28 ہزار. اور اگر تو محکمہ ماحولیات یا کوئی سنجیدہ ہے تو یہ ایک رپورٹ تیار کریں تو یہ آپ کو پتا چلے گا کہ سب سے زیادہ جو کنٹریبیوشن ہے وہ یہ گلی محلوں میں, ہر گلی محلے میں موجود ہے. ایسے ہی ہے. پہلے ہوتا تھا بڑے ریسٹورنٹس میں, اب یہ بات ہے کہ ان کا اگر بند کریں تو ان کا روزگار بند ہوتا ہے. اس کی الٹرنیٹ بھی آپ جا سکتے ہیں. آپ اس سے اگر باربیکیو کو آپ 1 ماہ کی چھٹی بھی دیتے ہیں تو اس کا آپ کو فائدہ ہی ہوئے گا, نقصان کوئی نہیں ہوئے گا. یہ فائدہ اس کے لیے اوبیسلی آپ ایک تو وہ جو کوئلے کے استعمال سے بننے والے باربیکیوز آپ کھا بھی رہے ہو, مضر صحت بھی تو ہے, آپ کے سامنے ہی ہے, کھاتے تو ہم مزے سے ہیں لیکن اس کا امپیکٹ بھی تو ہے. اگر آپ کے پاس نیوٹریشن سے آنا ہے نا, ان سے پوچھ لیجئے گا کیا اس کا امپیکٹ ہے. تو کم از کم جو کوئلہ جلانے کا سلسلہ ہے یہ جب تک نہیں تھمتا آپ کے ہاں سموک کے ایشوز کنٹرول نہیں ہونے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے ملک جو ہے, یورپی ملک جو ہے, وہاں کوئلہ نہیں جلتا, وہاں گاڑیاں نہیں ہیں, وہاں فیکٹریاں نہیں ہیں, وہاں بٹے نہیں ہیں, لیکن وہاں کیا ہے, وہاں ایک اویئرنیس ہے, وہاں کے ان کے جو ساری چیزیں سٹریم لائن ہیں, ان کے جو محکمے وہاں پہ وائلیشن کوئی نہیں ہے, وہاں پہ سڑک کے فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے, بڑی بات یہ ہے کہ ان کے محکمے کام کرتے ہیں, وہاں سڑک پہ بیٹھ کے نہیں بٹی چلتی بھائی, سڑک کے فٹ پاتھوں پہ بٹیاں نہیں چلتی. ہمارا محکمہ کا بٹھا بیٹھ گیا, میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کوکر صاحب کی اس بات سے کہ ہے ہی نہیں. یعنی انوائرمنٹ سب سے بڑا ایشو ہے, لیکن جو محکمہ ماحولیات ہے وہ محکمہ ماحولیات سے زیادہ کچھ نہیں ہے. یقین کیجئے کہ ان کے پاس تو آج بھی پی ڈی ایم اس پہ کام کرتا ہے, پی ڈی ایم کے پاس آج بھی وہ حالات نہیں ہیں جس سے آپ صحیح طرح سے میئر کر سکیں کہ کون سی گاڑی کتنا جو سموگ ہے وہ پیدا کر رہی ہے. تو آپ نے سب سے پہلے جو انوائرمنٹلسٹ ہیں ان سے اگر آپ بات کریں تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے یہ چیزیں بڑھتی چلی گئی اور ہم ستو پی کر سوتے رہے. اور یہی کورٹ کا بھی آرڈر ہے کہ فصلوں کو آگ لگانے کی روایت یہ آج کی نہیں ہے, یہ برسوں پرانی ہے. ہندوستان میں اتنا ایشو ہے, لاہور اور دلی برابر جاتے ہیں. اگر دلی ایک پہ ہوتا ہے تو لاہور دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے. وہاں پر انہوں نے تو نہیں, وہ ان کو بھی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. اور اس ایشو کے اوپر آپ کو ان کو بھی آن بورڈ لینا چاہیے. وہاں پر جو کوئلے کے پلانٹس لگے ہیں وہ بھی ایک ریزن ہیں اس سارے ریجن میں, سموگ کے وہ بھی ریجن ہے. اب اس ریزن کو آپ کو ریزولو کرنا ہے تو آپ کو میوچولی اس پہ بات چیت کرنے کی ضرورت ہے. البتہ لاہور شہر کی جہاں تک بات ہے, لاہور شہر میں آج بھی اگر آپ اس کو کنٹرول کرنا شروع کریں تو سب سے جو پہلا ایلیمنٹ ہے وہ اویئرنیس کا ہی ہے. نہیں, آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, اویئرنیس. اور پھر یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں ان پہ آپ کو وقتاً آپ قابو بھی پا لیں گے. راؤ صاحب کچھ نہیں ہونا, میں آپ کو 7 سال پہلے مر جائیں گے آپ اگر اس شہر میں رہتے رہیں گے. بالکل ایسے ہی. اچھا جی, خبر ہے ہمارے پاس 2 منٹ ہیں اور مجھے دونوں سے ایک ایک کمنٹ لینا ہے. خبر یہ ہے جی, روٹی, نان, دودھ, دہی سمیت دیگر اشیاء مہنگے داموں فروخت کی جا رہی ہیں. گرا فروشی عروج پر ہے. یہ گرا فروشی اپنی جگہ, قیمتیں بڑھ بھی رہی ہیں, ایکچول پرائسز میں بھی اضافہ ہوا ہے, یہ بھی حقیقت ہے. کھوکر صاحب بالکل, یہ بسام سلطان نے بڑی اچھی خبر دی ہے کہ جو تندور مالکان ہیں انہوں نے اپنے طور پر, جہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, تندور مالکان اپنی من مانی کر رہے ہیں, چینی والے من مانی کر رہے ہیں, یہ کریانہ سٹور من مانی کر رہا ہے. کسی چینی کہیں 145 روپے کلو بک رہی ہے, کہیں 135 روپے کلو چینی بک رہی ہے. اور جو دوسرے دودھ کا جو قیمت ہے وہ میرے گھر میں 200 روپے کلو پر دودھ آ رہا ہے, لیکن کہیں 150 روپے میں بھی بک رہا ہے دودھ. اب یہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اب دیکھیں دوسری جو چیزیں ہیں یہ مارکیٹوں میں اپنے طور پر جو ضلعی انتظامیہ جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر رکھی ہوئی, ایک سسٹم نہیں ہے, ایک قانون نہیں ہے, کوئی قانون بھی تو چاہیے ہوتا ہے. اس پہ ہم نے بہت زیادہ کام بھی کیا ہے, بہت زیادہ تجویز بھی دی ہوئی ہے. اس کے لیے آپ کو نا جس طرح سے آپ نے ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی یا ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی الگ سے بنائی ہے نا, یہ ایک ڈسٹرکٹ اتھارٹی
جو DC کے انڈر کام کرے اور اسپیسیفکلی ان کو یہ اسائن کیا جائے کہ آپ نے گرام اور فروشی پھر کے ان سے حوالے روزانہ کی رپورٹ لی جائے اور دیکھیں کہ انہوں نے کام کیا کیا ہے. یہ مسئلہ پھر ہی حل ہوگا, ادروائز نہیں حل ہوگا. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے وقت کے لیے. ناظرین, کھوکھر صاحب حوصلہ حوصلہ حوصلہ. ہم ہیڈ لائنز کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. ایک بار پھر سے اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور میں نے آپ کو پروگرام کے سٹارٹ میں کہا تھا آج 14 نومبر ہے, ورلڈ ڈائبٹیز ڈے منایا جا رہا ہے. ابھی جو آپ ہیڈ لائنز کے بعد گورنر ہاؤس کے مناظر دیکھ رہے تھے, خود ڈاکٹر جاوید اکرم اس تقریب کا حصہ ہیں. اور کل ہم نے اناؤنس بھی کیا تھا کہ اوپن انویٹیشن ہے, سب لوگ جا کر اپنا ڈائبٹیز کا ٹیسٹ کرا سکتے ہیں, جو کہ بنیادی چیز ہے, سب سے زیادہ ضروری ہے. خاموش قاتل اسے کہا جاتا ہے. اور اس خاموش قاتل سے بچنے کے لیے آج یہ آگاہی پروگرام بھی ڈیزائن کیا گیا ہے, تاکہ خدا نخواستہ اگر آپ کو کوئی ایسا سمٹمز محسوس ہوتے ہیں تو آپ فوری طور پر ٹیسٹ کریں. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی روایت یہ ہے کہ ہم کسی بھی بیماری کی صورت میں ٹیسٹ نہیں کراتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ بیماری اپنی آخری نوعیت کو پہنچ جاتی ہے, جہاں جا کے علاج بھی ممکن نہیں ہوتا. رہ گئی بات ڈائبٹیز کے مرض کی, تو یہ ایک لائف سٹائل ہے ہمارا, ہماری ہر روز کی روٹین کے ساتھ یہ سلسلہ جڑا ہے. ہمارا کھانا پینا, ہمارا اٹھنا بیٹھنا اس چیز کو دعوت دیتا ہے کہ ہم شوگر کے مرض میں لاحق ہو جائیں. لیکن آج کا پروگرام اس لیے رکھا گیا ہے کہ ہم آپ میں یہ شعور بیدار کر سکیں, اویئرنیس جو ہے وہ آپ تک پہنچا سکیں کہ آیا آپ نے کس طرح سے اپنی ڈائبٹیز کو کنٹرول کرنا ہے, اور سب سے پہلے پریونشن کی بات کرنی ہے, اس سے محفوظ کیسے رہنا ہے. ڈاکٹر خالد محمود جو کہ کنسلٹنٹ فزیشین ہیں, ہمیں جوائن کر چکے ہیں, جن سے ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. آج کے دن کے حوالے سے سب سے پہلے کیا کہیں گے, بات کرنا کتنا ضروری ہے, کتنا ضروری ہے لوگوں کو اس کے بارے میں بتانا, اس دن کو منانے کا مقصد بیسیکلی کیا ہے؟ دیکھیں, اگر آپ کو یاد ہو تو آج سے تقریباً مور دین 100 ایئرز بیک شوگر جب کسی کو ہو جاتی تھی تو ہم کہتے تھے اس بندے کو سوکے کا مرض ہو گیا, جسٹ لائک کینسر, ود ان 2-3 ایئرز یہ بندہ فوت ہو جائے گا. تو پھر اس وقت جو بینٹنگ تھے, ڈاکٹر صاحب تھے اس وقت کے مشہور زمانہ, انہوں نے انسولین انیشیل فارم میں جو کہ کروڈ فارم میں تھی وہ ایک مریض کو لگائی اور اس سے رزلٹ ملنا شروع ہوئے, اینڈ دیٹ واز دا بگننگ. اور اب آپ دیکھیں تو ہمارے پاس شوگر کے بہت سارے علاج ہیں. ایون آپ شوگر کو ہونے سے پریونٹ بھی کر سکتے ہیں. اب بنیادی وجہ یہ خاموش قاتل کہتے ہیں ہم اس کو, اس کی پیچھے ریزن یہ کہ شروع میں پیشنٹ کو کوئی علامت نہیں ہوتی. پیشنٹ میں ہیو جسٹ سمپل رات کو 1 سے 2 دفعہ وہ اٹھتا ہے یورین کرنے, وہ سمجھتا ہے یہ نارمل اس کی ہیبٹ ہے. یا خواتین میں یوروجینیٹل انفیکشن, یورین کی انفیکشن ہو جاتی ہے, یا جو اندرونی اعضاء ہے ادھر کی انفیکشن ہو جاتی ہے, کئی دفعہ فنگل انفیکشن ہو جاتی ہے. سو یہ کامن علامات ہیں. اور وہ کسی اور وجہ سے ہاسپٹل جاتا ہے, اپنا ٹیسٹ کرواتا ہے, تو پتہ چلتا ہے کہ جی مجھے تو شوگر ہے. اب اگر پاکستان کی اس وقت دیکھیں تو اس وقت شوگر کے بڑھاؤ کی جو شرح ہے پاکستان نمبر 1 پہ ہے. اگر آج سے کچھ 4-5 سال پیچھے جائیں تو وی ور ایٹ نمبر 7 اینڈ وی ور ایکسپیکٹنگ کہ بائی 2030 ہم نمبر 4 پہ ہوں گے. لیکن 2019 میں ہم نے دیکھا کہ ہمارا وہ جو ہم سوچ رہے تھے بائی 2030 ہم جائیں گے, ہم وہ حد 4 سال پہلے کراس کر چکے ہیں. یعنی کہ ہمارا نمبر آف پیشنٹ مور دین 34 ملین, اس وقت مور دین 34 ملین پیشنٹ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ڈائگنوزڈ ہیں, اس کے علاوہ ان ڈائگنوزڈ بہت زیادہ ہیں. ایون ابھی ہم نے ریسنٹلی ایک اسٹڈی کی ینگ اسٹوڈنٹ میں جن کی ایج بٹوین 18 to 25 تھی, اینڈ وٹ وی فاؤنڈ کہ ان میں پری ڈائبٹیز یا ابتدائی شوگر کی ریشو جو تھی وہ 2 to 10%. ان کے ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن میں کہیں پہ 2% ہے, کہیں پہ 10% ہے. اینڈ واز ڈن اکراس دی گلوب, یعنی پورے پاکستان میں. اب گراؤنڈ ریئلٹی ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں. معذرت ڈاکٹر صاحب, ہم نے ساتھ ساتھ گورنر ہاؤس میں جو تقریب جاری ہے ہم نے وہ بھی دکھانی ہے. آپ بھی ابھی وہیں سے تشریف لائے ہیں, اور اس تقریب کا مقصد بھی آگاہی ہے. زیادہ سے زیادہ آپ لوگ وہاں پر جائیں, کیونکہ ہم دکھا بھی آپ کو اسی لیے رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایک اپرچونٹی ہے, اور آگاہی کے لیے وہاں پر خصوصی کیمپس بھی لگائے گئے ہیں. بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے, ہمارے ساتھ بھی ڈاکٹر صاحب موجود ہیں. ہم بھی یہ کاوش کر رہے ہیں کہ آپ تک تمام معلومات فراہم کی جا سکیں.
सो आप यहाँ पर भी तमाम मालूमात हासिल कर सकते हैं, वहाँ जाकर भी। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। डॉक्टर खालिद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर से गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करेंगे। जानना ये बहुत जरूरी है कि आया ये डायबिटीज का मर्ज, शुगर का मर्ज है क्या? डॉक्टर साहब क्या है ये? कि शुगर की दो बुनियादी इकसाम है। एक टाइप 1 है। टाइप 1 वो है जिसमें इंसुलिन पैदा ही नहीं होती, यूजुअली ऑटोइम्यून या इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज्म्स होते हैं। दूसरे में कई दफ़ा इंसुलिन तो होती है लेकिन वो फंक्शनली काम नहीं कर सकती, ठीक है, या उसकी रेजिस्टेंस होती है, इसको हम टाइप 2 कहते हैं। टाइप 1 यूजुअली बच्चों में होती है और ये वो बच्चे हैं अगर इनको इंसुलिन नहीं देंगे तो ये जानलेवा साबित होती है। और जो टाइप 2 है वो यूजुअली इनिशियली आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, फिर आप मेडिसिन में भी गोलियां हो सकती हैं, इंजेक्शन हो सकते हैं, वो डिफरेंट इकसाम की मेडिसिन हैं। और टाइप 1 में ज़रूरी है कि आपने इंसुलिन मस्ट देनी, मस्ट, क्योंकि अगर नहीं देंगे तो अगेन एंड अगेन मैं कह रहा हूँ कि वो उस बच्चे के लिए जानलेवा हो सकती है। सही। अब टाइप 2 के अलावा कुछ और भी एग्जाम है जिसको हम कहते हैं मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग पीपल। वो इनिशियली तो गोलियों पे कंट्रोल हो जाती है, अल्टीमेटली हमें इंसुलिन या दूसरी मेडिकेशन पे जाना पड़ता है। फिर एक और किस्म है जो हामला ख़वातीन को होती है जिसको हम कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़। ये ख़वातीन में यूजुअली हमल के दौरान होती है। सो उसके लिए ज़रूरी है कि 24 से 28 वीक के दरमियान हम शुगर का टेस्ट करते हैं। अब ये जो जितनी भी एग्ज़ाम है इनमें जो सबसे कॉमन चीज़ देखी गई है कि वो लोग जिनकी फैमिली में शुगर है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि पाकिस्तान में शुगर का एक एपिडेमिक है, फिर वो लोग जिनका वज़न ज़्यादा है, मोटापा है, फिर ब्लड प्रेशर है, या एक और टर्म हम यूज़ करते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम की, कि उसमें डायबिटीज़ भी है, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर भी है, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना भी है और मोटापा भी है। सो ये सारी अलामात जो हैं या ये जितने भी बीमारियां मिल के एक बीमारी बना देती। अगर बर वक्त डायबिटीज का इलाज आप शुरू नहीं करते या जिनको पता है कि वो डायबिटीज का शिकार हैं, वो इस मामले में संजीदा नहीं है, तो ये किन किन बीमारियों को दावत दे सकती है? देखिए, जो सबसे बड़ी बीमारी है, एक तो सिंपल इन्फेक्शन। मसलन शुगर एक ऐसी मर्ज है जिसको हम खामोश कातिल इसलिए कहते हैं कि इनिशियली कोई अलामत नहीं, फिर ये जिस्म के हर हिस्से पे इफेक्ट करती। मसलन अगर हम ऊपर से शुरू हों तो आँख की बिनाई जाती है, लॉन्ग टर्म कैटरेक्ट का बायस बनती है। फिर उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ हमारा दिल है। वो लोग जिनकी शुगर ज़्यादा है उनको दिल के अटैक का इशू ज़्यादा होता है। सिमिलरली दिल के साथ ही ब्लड प्रेशर है, फिर शुगर के मरीज़ों में ब्लड प्रेशर की रेशो भी ज़्यादा बढ़ जाती है। नीचे अगर हम आते हैं तो गुर्दे हैं, तो एंड स्टेज रीनल डिजीज़ या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की सबसे बड़ी वजह जो है वो शुगर और ब्लड प्रेशर है। फिर जो इज़्दिवाजी ज़िंदगी है ये उस पर भी असर करती है। टांगों पे अगर आ जाते हैं तो एक पेरिफेरल डिजीज़ या टांगों का सुन होना, मरीज़ कहता है मुझे कोई सुई चुभ जाती है, ज़ख़म हो जाता है, पता ही नहीं चलता। तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि उसकी इधर शुगर ज़्यादा है या उसकी असाबी वीकनेस है या उसको इन्फेक्शन है। सो ये सारी चीज़ें, इवन छोटा सा ज़ख़म है, अगर आप उसको बर वक्त करेक्ट नहीं करेंगे, उसका इलाज नहीं करेंगे तो वो बड़े ज़ख्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जब वो बड़े ज़ख्म में होगा गैंग्रीन हो सकती, तो अल्टीमेटली आपको टांग या पाँव कटवाना पड़ सकता है। बिल्कुल। अब हमने इसकी रोकथाम कैसे करनी है, कुछ गाइडलाइंस जो कि आज हमारे प्लेटफॉर्म से आप शेयर करेंगे? जो सबसे अच्छी गाइडलाइन है कि आप सबसे पहले तो अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। हमारे लाइफस्टाइल में जो सबसे बुनियादी वजह है वो ये है कि रिफाइंड शुगर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, तो उसको कम करें। ये इनकी सफ़ेद जो पॉइज़न है चीनी की सूरत में या उससे बनी हुई अशिया, उसको कम लें। फिर हम रोज़ाना वॉक करें। वर्जिश जो है 30 to 45 मिनट डेली बुनियादी ज़रूरत है हमारी, बहुत सारी बीमारियों से ये हमें बचाती है। फिर हमने अपना हीमोग्लोबिन A1C बिलो 6.5 रखना है, जो 3 महीने का शुगर का टेस्ट है। हाँ, कुछ लोग जिनमें कुछ और बीमारियां या ओल्ड एज है उसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन होती है कि हम इसको ऊपर भी रख सकते हैं। फिर आपका डॉक्टर जो भी आपको दवाई तजवीज़ करता है वो काइंडली आप टाइम पे लें, उसको ज़रूर खाएं
होता ये है कि मरीज़ कहता है मेरी शुगर कंट्रोल होगी या ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया, वो दवाई छोड़ देता है। फिर वो कुछ टोटकों में पड़ा रहता है। टोटके ठीक है, दे कैन एक्ट एज एन एडजुएंट थेरेपी, लेकिन वो इलाज नहीं है। हाँ, वो मेडिसिन का ऑल्टरनेट नहीं है। नो, नॉट एट ऑल। क्योंकि अगर आप उन पे जाएंगे तो आप अपनी टांग या बाजू या कोई दिल के अटैक का शिकार हो सकते हैं। फिर इसके साथ साथ हमने ग्रेटिट्यूड ये कि अगर हमारे पास कोई मरीज़ आ जाता तो उसके साथ हमें उसको बताना है कि ये तुम्हारी बीमारी है, इसका इलाज है। हमारे यहाँ जो सबसे बुनियादी जो हमारी ग़िज़ा का लाजमी जुज़्व है वो है हमारी रोटी और चावल। सो उसको आप कम कर सकते हैं। मल्टीग्रेन हम इनके आटा यूज़ कर सकते हैं, जिसमें जौ का आटा है मिक्स करके इसके आम आटे के साथ, या आप काले चने मिक्स कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें मल्टीग्रेन, उसको आप, और अपनी चपाती का साइज़ जो है वो आप रिड्यूस कर लें। फिर फलों का इस्तेमाल आप ज़्यादा करें, स्पेशली वो सब्जियां जिनमें मीठा कम होता है, जैसे इन दिनों खीरा है, आप उसको खुराक के साथ लाजमी जुज़ के तौर पे ऐड करें ताकि आपका पेट उससे भरे। इसके साथ साथ कुछ ऐसी खुराक भी आ गई है या डाइट आ गई है जो कहा जाता है कि शुगर, वो बगैर किसी डॉक्टर की सुपरविजन के ना शुरू कीजिए। क्योंकि कई दफ़ा ये होता है जैसे कीटो डाइट है कि जी उसमें आप कार्ब बिल्कुल नहीं लेने। सो डेफिनेटली उससे शुगर कंट्रोल होती है, लेकिन उसके साथ और बहुत सारी अलामात ज़ाहिर होना शुरू है, जैसे दिल की धड़कन है, उसकी बेतरतीबी हो सकती है। सो वो ज़रूरी है कि आप अंडर सुपरविजन ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या डायबिटोलॉजिस्ट, जो भी आपका फिजिशियन है, उसकी सुपरविजन में करें। इन दी एंड मुझे आपसे सिर्फ ये पूछना है, क्या ये काबिले इलाज मर्ज है? यस, ये काबिले इलाज है। अगर आपका वजन ज्यादा, आप अपना वजन कम करें, ठीक है। फिर आपने, जैसे मैंने कहा कि लो कार्ब डाइट लें, फिर आप डेली वॉक करें और दवाई का इस्तेमाल बाकायदगी से करें जो आपको आपके डॉक्टर ने बताई है। इस तरह आप इस मर्ज पे काबू पा सकते हैं। बिल्कुल। सो ये वो गाइडलाइन है जिन पे आपने अमल करना है। अपनी ज़िंदगी के साथ प्यार कीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। कुछ चीज़ें जो कि आपको हर रोज़ करनी है वो ये है कि मतवाज़न ग़िज़ा खानी है। लो कार्ब, जिसमें आपने रोटी चावल का, ख़ास तौर पे शुगर पेशेंट के लिए रिकमेंडेशन है ना कि आप रोटी चावल का इस्तेमाल कम से कम कर दें, और इसके साथ साथ आप हर रोज़ वॉक करें तो इंशाल्लाह आप काफ़ी हद तक जो है वो शुगर के मर्ज़ को मात देने में कामयाब हो जाएंगे। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपने खुद एफर्ट करनी है। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। जब जिक्र किया जा रहा है कि बार बार आपकी डाइट का एक मेजर रोल है, उन लोगों के लिए भी जो कि डायबिटीज का शिकार हो जाते हैं, उन लोगों के लिए भी डाइट एक बहुत बड़ा किरदार अदा करती है जो कि ऑलरेडी शुगर पेशेंट हैं। सो कौन सी डाइट दोनों सेगमेंट में आपको सिलेक्ट करनी है, कौन सी मतवाज़न ग़िज़ा है और आपकी शुगर के साथ को कम करती है, शुगर को कंट्रोल करती है? हमारे साथ माहिर ग़िज़ायात आयशा रासिर मौजूद है। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम आयशा। थैंक यू सो मच। बहुत अहम टॉपिक है, यानी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने बताना है उन लोगों के लिए सबसे पहले जो हम चाहते हैं प्रिवेंशन की बात करनी है, जिनको शुगर बिल्कुल ना हो, डायबिटीज़ का मर्ज बिल्कुल ना हो, कौन सी ग़िज़ा इस्तेमाल करें? होल ग्रेन इस्तेमाल करना। अब होल ग्रेन से मुराद ये है कि हमारे घरों में आजकल सफ़ेद आटा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। इवन पहले तो ये होता था कि गांव में लाल आटा या जिसे चक्की का आटा कहते हैं वो इस्तेमाल होता था, बट अब मैंने देखा है कि मेरे जो गांव के पेशेंट्स हैं वो भी सफ़ेद आटे की तरफ उनका रुझान ज़्यादा होता जा रहा है। अगर आपकी फैमिली में डायबिटीज़ की हिस्ट्री है तो आपको ज़्यादा मोहतात होना है, नहीं भी है तो ये सफ़ेद आटे का इस्तेमाल, सफ़ेद चावलों का इस्तेमाल, बिस्किट्स का इस्तेमाल, जो हम चाय के साथ 2 बिस्किट ऐसे ही खा लेते हैं और बहुत सारे लोग कहते हैं ये हम गंदम के बिस्किट खा रहे हैं या हम ओट्स के बिस्किट खा रहे हैं, ये सब आटे हैं जो कि शुगर की वजह बन सकते हैं। जस्ट बिकॉज वो शुगर फ्री है डजंट मीन वो आटे नहीं है या वो रिफाइंड नहीं है। इसके साथ साथ फ्रूट जूसेस जिन्हें हम बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, ये तो सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, ये तो हमारी स्किन अच्छी करेंगे। हम फ्रेश जूस पी रहे हैं, आप उसमें फाइबर सारा फेंक रहे हैं। हर वो चीज़ जिसमें फाइबर कम है और कैलोरीज ज़्यादा है वो शुगर की तरफ आपको लेके जा सकती है। हाँ,
ہاں ویجیٹیبل جوس جیسے گاجر کا جوس ہو گیا یا گاجر اور چقندر کو اگر آپ مکس کر کے لیتے ہیں تو وہ پھر ڈائبٹیز کی طرف آپ کو نہیں لے کے جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو لائف سٹائل ہے, اگر ہم بہت اچھا کھاتے ہیں لیکن ہم پورا دن ایک کرسی پہ گزار دیتے ہیں, ہم پورا دن کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کرتے, 30 منٹس واک, یہ میں منیمم کہہ رہی ہوں, 30 منٹس کی واک آپ کی کم از کم ہونی چاہیے. سونے سے 3 گھنٹے پہلے کچھ نہ کھائیں تاکہ آپ کا اسٹمک ریسٹ کرے. جب آپ سو رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ چینی کا استعمال, ریفائنڈ شوگر کا استعمال کم سے کم. جو پیکٹ کی اشیاء ہیں جو رات کو ہمیں کریونگز ہوتی ہیں, اکثر لوگ نوڈلز بنا کے کھا لیتے ہیں, اکثر لوگ جی کوئی بسکٹ کی چیز, پیکٹ کی چیز کھا لیتے ہیں, چاہے وہ بسکٹس ہیں چاہے وہ چپس کے پیکٹ ہیں. یہ ساری چیزیں شوگر کی کہیں نہ کہیں وجہ بنتی ہے. ہر وہ چیز جو اوبیسٹی لے کر آئے گی, جو موٹاپا لے کر آئے گی, وہ کہیں نہ کہیں انسولین ریزسٹنس کرے گی. انسولین ریزسٹنس ہوگی تو ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے چانسز جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے. صحیح. سو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ڈائبٹیز کے لیے میں کہتی ہوں جی فیوریبل ہو سکتی ہیں, وہ آپ کو شوگر کے مرض کا شکار کر سکتی ہیں. اب وہ پیشنٹ جو آلریڈی شوگر کے مریض ہیں ان کو اپنی ڈائٹ کیا کرنی ہے؟ ناشتے کی اگر ہم بات کریں تو ناشتے میں دلیا بہت بہتر آپشن ہے. ہمارا دل کرتا ہے ہمیں تینوں ٹائم پہ روٹی مل جائے, جو کہ بالکل غلط ہے. دلیا پانی میں پکانا ہے نا, جب وہ پانی میں پک جائے پھر اس میں دودھ ایڈ کرنا ہے. اگر آپ اس کو دودھ میں پکا رہے ہیں تو وہ شوگر کے لیے انتہائی خطرناک ہے. دلیے کو دودھ میں پکانا نہیں ہے. شوگر نہ ایڈ کریں, ایک آدھی کھجور. آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا شوگر کا لیول چل کیا رہا ہے. اگر آپ کی شوگر کنٹرولڈ ہے, مینجڈ ہے, آپ اس میں کھجور ڈال سکتے ہیں. اگر آپ کی شوگر انکنٹرولڈ ہے, وہ مینج نہیں ہو پا رہی, تو پانی میں پکا کے دودھ ڈال کے پھر اس میں اسٹیویا ایڈ کر دیں. اسٹیویا ایک نیچرل پودا ہے جو میٹھا ہوتا ہے, اس کے کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں ہوتے. اس میں تھوڑے نٹس ڈال دیں پلیز. شکر, اکثر لوگوں کو لگتا ہے جی ہم شکر لے لیں, یہ تو نیچرل ہے. شکر نیچرل ہے مگر اس کا گلائسیمک انڈیکس سیم ہے, وچ مینس کہ یہ شوگر کو ویسے ہی اسپائک کرے گی. دلیا کون سا لینا آپ نے؟ جو یا جئی, اوٹس یا بارلے, یہ 2 ڈفرنٹ گرینز ہیں. ان میں سے کوئی بھی گندم کا دلیا نہیں لینا. اس کے ساتھ جب دوپہر کا کھانا آتا ہے, وہاں پہ کمبینیشن دوپہر اور رات میں بہت محتاط ہو کے چوز کرنا ہے. کچی سبزیاں زیادہ ساری, آدھی سے 1 روٹی گندم کی لے سکتے ہیں. اس میں اگر آپ جو مکس کر لیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے. یورک ایسڈ کی ہسٹری نہیں ہے تو ملٹی گرین آٹا یوز کیا جا سکتا ہے. چاولوں کی نسبت روٹی بہتر آپشن ہے شوگر کو مینیج کرنے کے لیے. اس کے ساتھ سالن جتنا مرضی, جون سا مرضی, اروی, آلو, گاجر, مٹر, دال, یہ چیزیں نہیں کھانی آپ نے. اگر دال کھانی ہے تو چمچ سے کھا سکتے ہیں. دال کو روٹی چاول کے ساتھ نہیں لینا, ساتھ میں دہی, پھل کچھ نہیں لینا. پہلے آپ نے روٹی کھائی ہے, چاہے گندم کی, جو کی کھائی ہے, مگر اس کے ساتھ پھل, دہی آ جائے گا تو شوگر سپائک کرے گی. پھر شام 4-5 بجے دودھ کا گلاس لے لیا یا پھل کھا لیا. کیلا, آم, انگور, تینوں میں شوگر زیادہ ہے, یہ 3 پھل آپ نے چھوڑ دینے ہیں. رات میں روٹی ضروری ہے. اکثر شوگر کے پیشنٹس کیا غلطی کرتے ہیں, رات کو روٹی نہیں کھائی. اب ہوگا کیا, 3-4 بجے صبح شوگر لو گئی ہے. شوگر لو گئی ہے تو بوتل کا گلاس پی لیا. یہ غلط ہے. آپ رات میں آدھی سے 1 روٹی اپنی شوگر کو دیکھیں. اگر وہ کنٹرولڈ ہے تو آپ 1 روٹی لے سکتے ہیں. اگر وہ انکنٹرولڈ ہے تو آپ نے آدھی روٹی کا استعمال کرنا ہے, جو اور گندم مکس کر کے. سالن میں نے بتایا کیا کیا نہیں کھانا. ساتھ میں تھوڑی سی کچی سبزیاں لے لیں. اگر اس ٹائم پہ کچی سبزی کھانے کو دل نہیں کرتا تو آپ 1 سے 2 چکن کی بوٹیوں کی یخنی بنا کے لے لیں تاکہ آپ کی ہنگر سپریس ہو سکے. سونے سے 3 گھنٹے پہلے پلیز کچھ نہیں کھانا. جن لوگوں کی فاسٹنگ شوگر زیادہ آتی ہے, اٹ مینس وہ سوتے ہوئے یا تو دودھ کا گلاس پی رہے ہیں یا وہ سوتے ہوئے 1 آدھی کھجور کھا رہے ہیں, اس لیے ان کی فاسٹنگ شوگر, جب وہ صبح سو کے اٹھتے ہیں تو شوگر بہت زیادہ آ رہی ہوتی ہے. صحیح. سو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ شوگر کے پیشنٹ کو جن کا خیال رکھنا ہے. اب مجھے یہ بتا دیں, ڈفرینٹ ڈائٹ پلانز بھی ہیں جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ ڈائٹ پلان جو ہے اگر یہ ہمارے لیے سوٹیبل ہے, ریکمینڈ آپ کیا کریں گی؟ کون سا ایسا ڈائٹ پلان جو کہ سوٹیبل ہے ڈائبٹیز کے پیشنٹ کے لیے؟ نا ہر ایک کی کیونکہ ڈائبٹیز ویٹ بھی کم کرنا چاہتے ہیں نا وہ لوگ, ٹائپ 2 والے تو بیچارے کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کے شوگر لیول ڈفرینٹ ہوتا ہے. بہت سارے پیشنٹس انٹرنیٹ پہ آ کے پوچھ رہے ہوتے ہیں یا میسج پہ پوچھ رہے ہوتے ہیں ہمیں کوئی ڈائٹ پلان بتا دیں بھائی آپ کی فاسٹنگ شوگر کتنی ہے, آپ کی رینڈم شوگر کتنی ہے, آپ کا HbA1c کتنا آ رہا ہے. یہ سب اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک جنرل ڈائٹ پلان جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ دلیے کا استعمال کر سکتے ہیں, دوپہر میں اپنی شوگر دیکھ کے آدھی سے 1 روٹی. پھل اگر آپ نے لینا ہے تو 10 سے 11 بجے ناشتے اور دوپہر کے کھانے کے درمیان میں کیلا, آم, انگور کے علاوہ 1 پھل. ایک وقت میں 1 سے زیادہ پھل بھی اکثر لوگ کھا لیتے ہیں, اس سے بھی شوگر بڑھتی ہے. 18 لوگ موسمی یا کنو کھا جاتے ہیں. وہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا جب لوگ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک چل کے جاتے ہوتے تھے. اب تو فزیکل ایکٹیویٹی اتنی نہیں رہی. ہم جس دکان پہ جاتے ہیں باہر جا کے گاڑی کھڑی کرتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا بھی چلنا نہ پڑ جائے. تو 1 سے 2 پھل, میکسیمم 2 پھل. شام کو 4-5 بجے دودھ کا گلاس ہو جائے, اور رات کو جیسے میں نے بتایا آدھی سے 1 روٹی. شوگر کا ڈائٹ پلان اس طرح دینا مشکل اس لیے ہے بیکاز کسی کی کنٹرولڈ ہے, کسی کی آپ کو انکنٹرولڈ ہے. اس کی ہسٹری دیکھ کے آپ بتا سکتے ہیں. کیا ڈرائی فروٹ, کیونکہ سردیاں ہیں تو لوگوں نے ڈرائی فروٹ کھانے ہیں, ڈائبٹیز
के पेशेंट के लिए नुकसानदेह हैं? अच्छा, ड्राई फ्रूट को लेके अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। ड्राई फ्रूट का मतलब है खजूर, इंजीर, किशमिश, खुशखुबानी। नट्स का मतलब होता है बादाम, काजू, पिस्ता। बादाम, काजू, पिस्ता तो हैंडफुल आप खा सकते हैं। अब ड्राई फ्रूट, अगर आपकी शुगर बहुत अच्छी जा रही है, आपका HbA1c 6 से पीछे आ गया है, जो कि 3 महीने की शुगर का टेस्ट होता है, तो उस केस में आप 1/4 कप तक, ये मैं मैक्सिमम लिमिट बता रही हूँ, मेजरिंग कप की बात हो रही है, 1/4 कप तक आप ड्राई फ्रूट जो है वो दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इकट्ठे इस्तेमाल नहीं करना, जैसे नाश्ते के बाद एक खजूर खा ली, दोपहर के खाने के बाद एक इंजीर खा ली, रात के खाने के बाद 3-4 मेवे खा लिए, इस तरह से इस्तेमाल करना है। इकट्ठे इस्तेमाल करेंगे तो इससे भी शुगर ज़ाहिर है स्पाइक होगी। अगर आपका HbA1c 6 से ऊपर है या आपकी शुगर कंट्रोल्ड नहीं है, तो सख्ती से ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल नहीं करना। ड्राई फ्रूट में फ्रूट्स को सुखा के शुगर कंटेंट ज्यादा कर दिया जाता है। वैसे सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज है, लेकिन शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी चीज नहीं है। अगर शुगर के पेशेंट का कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा, कभी तबीयत खराब हो गई है, उस केस में खुशखुबानी वो चूस के खाएं, उनके टेस्ट बड स्टिमुलेट होंगे। 1 से 2 खानी है, चबा के नहीं खानी, मुंह में रख के चूसते रहना है, 2-3 घंटे के अंदर अंदर उसको फिनिश करना है, ताकि वो आपकी शुगर जो है वो स्पाइक ना करे। वो भी तब अगर आपके टेस्ट बड्स को आपने स्टिमुलेट करना, आपका कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा है या तबीयत खराब हो रही है। सर्दियां हैं, मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है, पानी का इस्तेमाल कम हो जाता है, क्या कहेंगी आप, खास तौर पे क्योंकि आज हम शुगर पेशेंट की बात भी कर रहे हैं, तो उनके लिए पानी का इस्तेमाल कितना मौसर है? अच्छा, शुगर के पेशेंट्स का एक मसला ये होता है उन्हें बार बार वॉशरूम यूरिन जाना। हाँ, तो जितनी उन्हें प्यास है बस उतना पीना है। शुगर के पेशेंट्स के लिए ये एक्सेप्शनल चीज़ है कि अगर आपको प्यास है आपने पानी पीना है, अगर आपको प्यास नहीं है आपने पानी नहीं पीना। वैसे अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, जैसे नाश्ता है उसमें दलिए में दूध आ रहा है तो वो हाइड्रेशन दे रहा है, दही अगर आप खाते हैं वो हाइड्रेट कर रहा है, फल में आपके पास ऑप्शन है सेब की, मौसमी की, तो मौसमी आपको हाइड्रेट करेगा। तो वैसे हाइड्रेट करें, डायरेक्ट पानी, प्यास है तो पिए वरना नहीं पीना। सही, सो ये आपके पास ऑप्शन है। बाकी नाश्ते में कुछ लोग अंडे का इस्तेमाल करते हैं, ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं, और डायबिटीज़ के पेशेंट वो कहते हैं जी 1 स्लाइस हमारे लिए इनफ है, हमने तो कुछ ज़्यादा खाया ही नहीं है। और हम बाज़ औक़ात देखते हैं अंडा भी फ्राई करके ऑयल में खा रहे होते हैं, तो लगता है दैट इज़ इनफ, हमने तो बहुत कम खाया है। अच्छा, ऑयल का टू बी ऑनेस्ट डायबिटीज़ को बढ़ाने से कोई ज़्यादा ताल्लुक नहीं है, ओबेसिटी से ताल्लुक है। ओबेसिटी अगर ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली शुगर भी अनकंट्रोल्ड हो जाएगी। ब्राउन ब्रेड की निस्बत रोटी बहुत बेहतर ऑप्शन है। इसको मैं बार बार रिपीट करूंगी बात को। हमें लगता है हमने रोटी छोड़ दी, हम ब्रेड खा रहे हैं। कल भी मेरे पास एक पेशेंट आई हुई थी, जी मैं रोटी की जगह 1 स्लाइस ले रही हूँ। भाई आप अच्छे से अच्छी ब्रेड ले लें लाहौर की, उसमें 40% कहीं ना कहीं फाइबर होगा, बाकी सारा वाइट आटा ही है। तो इससे बेहतर आप छोटी सी जौ की रोटी, फिर नाश्ते में जौ की छोटी सी 7 इंच की CD DVD जितनी रोटी बना के, वो अंडा, और अंडा कम से कम ऑयल में बना हुआ हो, देसी घी या मक्खन, घर के बने देसी घी या घर के बने मक्खन का इस्तेमाल किया जा सकता है, बट कम से कम। सो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि शुगर, और वो लोग जो कि चाहते हैं कि उन्हें डायबिटीज़ ना हो, उसके लिए आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। थैंक यू सो मच नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।